بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور اس کی نعمتیں۔ عالم آخرت کی جن حقیقتوں پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے اور جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا، تو انہی میں سے جنت اور دوزخ بھی ہے، اور یہی دونوں مقام انسانوں کا آخری اور پھر ابدی ٹھکانہ ہیں۔ قرآن مجید میں بھی جنت اور اس کی نعمتوں کا اور دوزخ اور اس کی تکلیفوں کا ذکر اتنی کثرت سے کیا گیا ہے، یعنی اتنی زیادہ کیا گیا ہے، اور ان دونوں کے متعلق اتنا کچھ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اس سلسلے کی سب آیاتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو صرف انہی سے اچھی خاصی ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح کتب احادیث میں بھی جنت اور دوزخ کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدہا حدیثیں محفوظ ہیں، جن سے ان دونوں کے متعلق کافی معلومات مل جاتی ہے، تو پھر بھی یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اور اسی طرح احادیث میں جنت اور دوزخ کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے، اس کی پوری اور اصلی حقیقت کا علم وہاں پہنچ کر اور مشاہدہ کے بعد ہی حاصل ہو سکے گا۔ جنت تو جنت ہے، اگر کوئی شخص ہماری اس دنیا ہی کے کسی بارونق شہر کے بازاروں کا اور وہاں کے باغوں اور گلزاروں کا ذکر ہمارے سامنے کرے تو اس کے بیان سے جو تصور ہمارے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے، تو ہمیشہ کا تجربہ ہے کہ وہاں اصل کے مقابلے میں ہمیشہ بہت ناقص ہوتا ہے۔ بہرحال اس نفس الامری حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث میں جنت یا دوزخ کے بیان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ دراصل آیات یا احادیث میں جنت اور دوزخ کا جو ذکر فرمایا گیا ہے، اس کا یہ مقصد ہرگز ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے وہاں کا مکمل جغرافیہ اور وہاں کے احوال کا پورا نقشہ آ جائے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں میں دوزخ اور اس کے عذاب کا خوف پیدا ہو اور وہ ان برائیوں سے بچیں جو دوزخ میں لے جانے والی ہیں، اور جنت اور اس کی بہاروں اور لذتوں کا شوق ابھرے تاکہ وہ اچھے اعمال اختیار کریں، اپنے رب کو راضی کریں جو جنت میں پہنچانے والے ہیں اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق بنانے والے ہیں۔ پس اس سلسلہ کی آیات اور احادیث کا اصلی حق یہی ہے کہ ان کے پڑھنے اور سننے سے شوق اور خوف کی یہ کیفیت پیدا ہو۔ اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأ ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، یعنی میں نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خطرہ یا خیال ہی گزرا ہے۔ اور اگر تم چاہو تو پھر قرآن کی یہ آیات یعنی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے جو راہ خدا میں اپنا محبوب مال خرچ کرنے والے ہیں اور راتوں کو عبادت خداوندی میں مصروف رہنے والے ہیں، چھپا کے اور محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں، جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات اس تصریح کے ساتھ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور وہ قرآن مجید کی آیات نہ ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث شریف بھی اسی قسم کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے بشارت اور خوشی کا ایک عام اور ظاہر پہلو تو یہ ہے کہ دار آخرت میں ان کو ایسی اعلیٰ قسم کی نعمتیں ملیں گی جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی، بلکہ کسی آنکھ نے بھی ان کو نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے ان کا حال سنا اور نہ کبھی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی آیا۔ اور بشارت اور مسرت کا دوسرا خاص پہلو محبت اور شفقت اور عنایت اور کرم سے بھرے ہوئے رب کریم کے ان الفاظ میں ہے کہ اعددت لعبادی، سبحان اللہ، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، قربان ہوں بندے اپنے رب کریم کے اس کرم پر۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، کیونکہ عرب کا یہ رواج تھا کہ جب چند سواروں کا قافلہ چلتا تو جو سوار منزل پر اترتے وقت جہاں قیام کرنا چاہتا وہاں اپنا کوڑا ڈال دیتا، پھر وہ جگہ اسی کی سمجھی جاتی اور کوئی دوسرا اس پر قبضہ نہ کرتا۔ تو اس حدیث میں کوڑے کی جگہ سے مراد دراصل اتنی مختصر سی جگہ ہے جو کوڑا ڈال دینے سے کوڑا والے سے سوار کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے، جس میں وہ اپنا بستر لگا لے یا خیمہ ڈال لے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی تھوڑی جگہ بھی دنیا اور وما فیہا سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے، اور اس میں کیا شبہ ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب کچھ فانی ہے، عارضی ہے، اور جنت اور اس کی نعمت باقی ہے، اور فانی اور باقی کا کیا مقابلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔